دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو، دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا، مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی، قیامت تک کسی کو نہ ملے، ایسے پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے، ایسی حکومت چاہیے. حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا، اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے، جنات کو تابع بنا دیا. اتنی زبردست حکومت. لیکن موت کا منظر بڑا عجیب. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں، اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی. اور جنات بہت ٹینشن میں، کیونکہ جن کسی کے قابو، یہ جو عامل کہتے ہیں نا جن ہمارے قابو میں، اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. جنات ان کا کان مروڑ ہوتے ہیں، اب یہ منتر پڑھ، چل اب یہ کر. جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے. کیوں قابو آئیں گے؟ جن بولے گا تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جنات کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑی ہے، عمریں لمبی ہوتی ہیں جنات کی. ایک آدمی گیا فلیٹ میں، کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے، اس میں جنات بھوت ہیں، نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن ون نہیں ہوتا. وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا دروازہ نوک کیا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں، آپ یہاں رہ رہے ہیں، میں نے سنا یہاں جنات ہیں، دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا، عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے نہیں ایسی بکواس ہے، میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں، مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش یہی جن تھا. وہی 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بیوقوف بناتے ہیں. ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے، کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمریں لمبی، تو 1400 سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے. یہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابی جن کو دیکھا ہم نے، تابعی جن کو دیکھا ہم نے، اس جن کو دیکھا جس نے حضرت علی کی صحبت اٹھائی. سب بکواس کرتے ہیں. اور بعض ہمارے نیک لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے علماء بھی بعض ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ امکان کے درجے میں صحیح ہو. جیسے آپ کسی کو یہ بتا دیں نا کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، تو امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہوتا ہو. ریسرچ ہے؟ ریسرچ نہیں ہے بھائی، امکان کافی ہوتا ہے ہمارے ہر چیز. حالانکہ کسی بھی دعوے کے لیے امکان، بھائی میں دعویٰ کروں اس نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، اگلا کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں ممکن تو ہے نا کہ تم نے لیے ہوں، تو اس سے اتنی دلیل کافی ہوگی؟ او بھائی یہ امکان کافی نہیں ہے، گواہوں سے ثابت کرو کہ لیے. یا تو یہ اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت کرو. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جادو نبی پہ جب ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہوا ہو. تو ہو سکتا تھوڑی دلیل ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں. اتنی ٹینشن میں جنات، اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا. کیسے عجیب انداز ہے. ارے بھائی یہ تو بادشاہ پہلے بیمار ہوتے، اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے، اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ حدیث صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہیں. بھائی کمزور آدمی تو تصور سے ہی کیا ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو کیا کیا خاندانی صحت ہوگی. پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے، قابل رش صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی. جنگ میں کمانڈر رہے ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں، اتنی زبردست صحت.
اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا, پھر علاج ہوتا, پھر طویل عرصہ, پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی, ایسے ہوتا نا. نا 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 نا. اور پھر اتنی جائیدادیں, اتنا سب کچھ, تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے, بانٹ بوٹ لیتے, جانشین بنا لیتے, میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ہو سکتا ہے سب کو یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے, لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا. اور کس وقت, جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے. اور اللہ فرماتے ایسے فرشتہ آیا, روح نکال کے چلا گیا. انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو, اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا, ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے, تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو, نبی کی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. قادیانیوں سے کہو اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس تم. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں, اور آپ پر تو اجماع ہے, بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں, غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا بنا کے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے, سلامت ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام, جسم سے روح نکلی ہے, اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں. وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے, تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں, تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا, تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان السلام 2-4 عاملوں کے ذمے لگا کے چلے جاتے, بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں, جا سکتا ہوں, تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا, جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگا دیں ہیں بھائی. یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں, ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح, چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں, بالکل وہی کنڈیشن. اصل میں سلیمان علیہ السلام کے پاس وسائل بہت تھے, حکومت بہت تھی, کام اس طرح سے بہت پھیلا ہوا تھا. تو ان کو اس طرح سے اچانک موت دے کے اللہ نے بتا دیا کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پہلے ان کی شادیاں ہو جائیں گی, بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ابھی تو تم نے کمیٹی ڈالی ہے وہ نکلے گی, پھر تم کمرشل پلاٹ خریدو گے ہیں بھائی. اور ابھی تو یوں ہے, ابھی تو میں بہت صحت مند ہوں, میں نے اپنی رپورٹیں سارے ٹیسٹ کروائے, ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے, ڈاکٹر نے کہا تو 50 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے, اور بالکل فٹ فاٹ, اور نہ کوئی ڈپریشن, اور بالکل, اور ابھی میرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ میں مر گیا تو کمپنی کا کیا ہوگا, بچیوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, اور میرے والدین کا کیا ہوگا. تو اللہ نے بتایا تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی, اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے وسائل کہ تم ان وسائل کا تصور نہیں کر سکتے. میں نے جب ارادہ کیا تو
ان سے مشورہ نہیں لیا, بیٹھے بیٹھے موت دے دیے, سارے کام ادھورے, سارے پروجیکٹ, وہ جو اینٹ جہاں رہ گئی تھی نا آخری, جن وہ چھوڑ کے بھی بھاگا ہے. تو تمہارے پروجیکٹ کی کیا حیثیت ہے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی؟ تو جس کو جتنی دنیا بھی دے دوں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا چھیننے میں. تو زیادہ فنڈر بننے کی کوشش, اپنی جو صحت کی رپورٹیں ہیں نا, کولیسٹرول لیول بالکل سیٹ ہے بھائی, ہر سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے باوجود بیٹھے بیٹھے مار دوں گا. وہ ہمارے یہاں بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب موت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں نا, وہ کٹے بہاری سے. تو ان باتوں کی وجہ سے تو کہتے ہیں لوگ, ویسے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ناراض نہ ہو جاؤ بھائی, لیکن باتیں بہرحال بہت ٹائٹ کرتے ہیں. جو نہ کٹے آری سے کہتے ہیں وہ کٹے. تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے؟ ہمارے بہاری دوست تھے, ابھی بھی ہیں, تھے کیا, بیان بھی سنتے ہوں گے انشاءاللہ. وہ ایک کہتے تھے, مفتی صاحب جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو, میں نے کہا یار باتیں تمہاری بڑی ٹائٹ ہیں یار, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کیا کاٹ لیتا ہے؟ کتا. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مالدار بھی تھے, اور مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اکلوتے بیٹے تھے والدین کے. والدین نے ان کو عالم بنانے کے لیے سارے وسائل لگا دیے. جب عالم بن کے فارغ ہوئے, ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہو گئی. اب یہی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے, یار ان کے تو والدین کا سارا محنت ضائع ہو گئی. میں نے کہا ضائع تو نہیں ہوئی, آخرت میں ذخیرہ, لیکن کام تو نہیں ہو سکا نا جو والدین چاہتے تھے. میں نے کہا بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ان کی موت میں کیا حکمت ہے؟ میں نے کہا ان کی موت میں یہ حکمت ہے, اللہ نے بتا دیا میں کسی کو کسی بھی وقت مار سکتا. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا میں جا سکتا ہے, چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, گھر کا بیڑا غرق ہو جائے, یا سارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے, تعلیم ادھوری رہ جائے, کچھ بھی ہو جائے, سارے پروجیکٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. اس لیے اللہ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے حساب سے چلانا شروع کر دو. موت کو اپنے حساب سے مینج مت کرو, موت کے حساب سے خود مینج ہو جاؤ. پہلے سے وصیتیں لکھ کے رکھو, اگر یہ اینٹ لگنے سے پہلے میں مر گیا تو کیا ہوگا, یہ اگلی اینٹ کون لگائے گا؟ صحیح ہے نا. تو ہم لوگ موت کو مانتے ہیں, موت کے لیے تیار نہیں ہے.